دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ یہ سوال ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کون سا پڑھا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کی بھی بڑی عجیب چالیں ہیں کہ وہ بندے کو سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے اعمال کو اتنا مزین بنا کے دکھاتا ہے کہ تاکہ بندہ اس لالچ کے اندر سنت سے دور ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو نازل فرمایا، کسی بھی عمل کے اوپر اس کی جزا، اس کا اجر، اس کو متعین کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ درود پاک پڑھنے کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ جب دین بنایا اللہ نے، جزا اور سزا کا تصور بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کسی بھی عمل کے اوپر اجر و ثواب جو ہے وہ بھی اللہ نے مقرر کرنا ہے، کسی عام شخص نے مقرر نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر درود پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک دفعہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک عام شخص اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ والا درود پاک پڑھ لو، اس کے پڑھنے سے تمہارے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اجر و ثواب 2022 کے اندر جو کوئی شخص ہمیں بتا رہا ہے، کیا اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ 70 سال کے گناہ یا 60 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ جب وحی کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا تو آج کے 1450 سال سے زائد عرصہ کے بعد آج کون بتا کے آگے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ یاد رکھیے ایک بات کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نیا عمل کہاں سے آ گیا؟ کیا اللہ نے اگر اپنے نبی کو یہ بات بتائی ہوتی یا اگر یہ دین اسلام ہوتا کہ 70 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے امت کو کیسے نہیں بتایا؟ یاد رکھیے یہ بات، درود پاک پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن درود پاک وہ پڑھنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول کے فرمان سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول کے فرامین سے ملتا ہے ان میں سے سب سے افضل سید الدرود درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہونے کے باوجود، میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ درود پاک جو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنے فائدے ملے؟ 30۔ اب دوسری طرف ایک عام کتابچے میں درود چھپا ہوا مجھے ملتا ہے کہ تم یہ جمعے والے دن پڑھ لو، تمہارے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب جب میں وہ درود پاک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا، حدیث سے مجھے ملا، وہ میں نے چھوڑ دیا، یہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا جس کے اوپر کوئی نبوت کی تصدیق کی مہر نہیں، اللہ کے رسول کی نبوت کی تصدیق کی سٹیمپ نہیں ہے، عام کسی شخص کا بنایا ہوا درود پاک ہے۔ جب میں یہ پڑھنا شروع کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں سنت سے دور ہو جاؤں گا اور اللہ کی نافرمانی کے قریب چلا جاؤں گا۔ نافرمانی کیوں؟ آپ کے ذہن میں آئے گا درود ہی تو ہے۔ بھائی نافرمانی ایسے ہے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا اور یہ عام شخص کہہ رہا ہے کہ تیرے 70 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ جس نے معاف کرنے ہیں اس نے نازل نہیں کیا، عام شخص اس کی فضیلت خود اپنے طرف سے گھڑ کے بتا رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں تو اور کیا ہے؟ درود پاک
آپ نے سوال کیا کون سا پڑھیں؟ وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے سکھایا، اپنے صحابہ کو سکھایا، امت کو سکھایا، وہ درود پاک پڑھیں۔ اردو بازار کے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے جو کسی علاقے کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ہزارے کا رہنے والا تھا جس نے بنایا تو اس نے کچھ اور نام لکھ دیا، کوئی پنجاب کا تھا تو اس نے کچھ اور نام لکھ دیا۔ دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، درود وہ جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھایا، وہ پڑھیں جو اللہ کے رسول نے پڑھا، جو اللہ کے رسول نے کے صحابہ نے پڑھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا، ضرور پڑھیں، اور وہ درجات انشاءاللہ، وہ فوائد انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔